امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل اور لیبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کا اعلان، کہا کہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان جنگ بندی کو 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور لیبنان کے صدر جوزف اون کے میزبانی کا منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لیبنان کے سفیروں سے ملاقات کی، جو بہت اچھی رہی۔ لیبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کر دے۔ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا ہے۔ جوہری ہتھیار کبھی بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا، کہا آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈیل ہونے کی صورت میں آبنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے۔ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو دیر پا ہو۔ جارح کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب پوری قوم مل کر دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں سیاسی تقسیم کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں واضح کیا ہے کہ ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں۔ ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ملک کو اندرونی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ ملک کی ترقی اور دفاع کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ قوم اور حکومت کی آہنی اتحاد سے کسی بھی جارح مجرم کو اس کے کیے پر پشیمان کیا جائے گا۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہی دشمن کی شکست کا سبب بنے گا۔ جارحانہ مجرم کو اس کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا کہ ایران میں نہ کوئی شدت پسند ہے اور نہ ہی اعتدال پسند۔ ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی قوم اور حکومت آہنی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ نے کہا کہ ان کا قومی بیانیہ ایک خدا، ایک رہنما، ایک قوم اور ایک راستہ ہے۔ یہ راستہ ایران کی فتح کا راستہ ہے، جو ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے اثرات سے یورپی ممالک بھی کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان اور جرمن صدر فرینک والٹر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترک صدر نے واضح کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ یورپی معیشت اور سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی اور پرامن راستہ اختیار کیا گیا تو اثرات کہیں زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافے سے $95 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان نے UAE کو ڈپازٹ کی تمام رقم واپس کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق متحدہ عرب امارات گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب واپس کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو $3.45 ارب کے تمام ڈپازٹ واپس کر دی گئے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب فراہم کیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی مندی کا رجحان۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 2300 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,67,000 کی سطح بھی کھو بیٹھا۔ وطن دشمنوں کی گرد گھیرا مزید تنگ۔ ضلع خیبر میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 22 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارت کی زیر سرپرستی فتنۃ الخوارج سے تھا۔ دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ سے 10 سالہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ لاہور کے علاقے اچرا میں 3 بہن بھائیوں کے قتل کا معمہ حل۔ پولیس کے مطابق بچوں کی ماں ہی مرکزی ملزمہ نکلی۔ واقعے کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج۔ IG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے بتایا کہ گھریلو ناچاکی پر سنگ دل ماں نے بچوں کو چھری سے قتل کیا۔ ملزمہ نے ساس اور دیور کو پھنسانے کی کوشش کی۔ واقعے کا شوہر کو علم تھا یا نہیں، مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ میٹرک امتحانات میں انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 9ویں جماعت کا اردو کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی آؤٹ ہو گیا۔ اردو کا پرچہ آدھے گھنٹے قبل سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ محکمہ موسمیات کی بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ آج سے 29 اپریل کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ مری، اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودا، گوجرانوالا، فیصل آباد اور لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور آندھی کا ہے امکان۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں 5 مئی تک شدید گرمی کی پیشگوئی۔ اور کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 200 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ڈیوڈ وارنر نے ناقابل شکست 63 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ 14 گیندوں پر 44 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ مسلسل 8 ناکامیوں کے بعد راولپنڈیز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی فتح حاصل کر لی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین آج آمنے سامنے آئیں گے۔ میچ شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔